سورہ حج کی آیت نمبر 11، سورہ حج کا دوسرا رکوع اور 17ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں اطمینان سے داخل نہیں ہوتے اور انہیں ثبات اور قرار حاصل نہیں ہوتا، شک اور تردد میں رہتے ہیں۔ جس طرح پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا شخص وہ تزلزل کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ آیت دیہاتیوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو مدینہ شریف کے آس پاس کے علاقوں سے مدینہ منورہ میں آئے اور اسلام وہ لائے۔ تو یہ آتے تھے، اسلام لاتے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ خوب تندرست رہے اور ان کی دولت بڑھی اور ان کے بیٹا ہوا تب تو کہتے تھے اسلام اچھا دین ہے اور اس میں آ کر ہمیں فائدہ ہوا، اور اگر کوئی بات اپنی امید کے خلاف پیش آئی، مثلا بیمار ہو گئے، بیٹے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی یا مال کی کمی ہوئی، تو کہتے تھے جب سے ہم اس دین میں داخل ہوئے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوا، اور پھر دین سے پھر جاتے تھے۔ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ انہیں ابھی دین میں ثبات ہی حاصل نہیں ہوا۔ ان کا حال یہ ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی بن گئی جب تو چین سے ہیں، اگر انہیں کوئی بھلائی مل گئی جب تو چین سے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِ، اور جب کوئی جانچ آ پڑی منہ کے بل پلٹ گئے، کسی قسم کی کوئی سختی پیش آئی تو مرتد ہو گئے اور کفر کی طرف لوٹ گئے۔ خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا، نقصان۔ دنیا کا گھاٹا تو یہ ہے کہ جو ان کی امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہوئیں، اور مرتد ہونے کی وجہ سے ان کا خون مباح ہوا، اور آخرت کا گھاٹا ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے سری نقصان۔ وہ لوگ مرتد ہونے کے بعد بت پرستی کرتے ہیں، مزید گناہ کر کے، کفر کر کے مزید اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی نصیحت ہے کہ مسلمان کو ایسی سوچ ہرگز نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے عبادات کریں، وظائف پڑھیں، اگر اس کے بعد بھی کوئی پریشانی آئے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نیکی کی طرف گئے تو اب نیکی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے لہذا چھوڑ دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، دین میں آتے ہیں، اگر نقصان ہونے لگے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے، کیونکہ جب دین چھوڑ دیا تو آخرت برباد ہوئی، اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ دین چھوڑنے کی وجہ سے کوئی دنیا ملتی نہیں ہے، جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہ کرے، کیونکہ وہ بے جان ہے۔ بے جان پتھر نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ نفع نقصان سے ایک مراد مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ اگر یہ ان بتوں کی پوجا کریں تو آخرت میں یہ بت انہیں کوئی ثواب نہیں دے سکتے، اور پوجا نہ کریں تو یہ بت کوئی عذاب آخرت میں نہیں دے سکتے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے دور کی گمراہی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، ایسے کو پوچھتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے، امید نقصان کی زیادہ ہے۔ یعنی جو پوجا کر رہے ہیں ان کے ذہن میں ایک خیالی نفع ہوتا ہے کہ ہم بتوں کو پوجیں گے تو یہ نفع ہو جائے گا، تو فرمایا اس کی نسبت
دنیا کے عذاب اور آخرت کے عذاب کی توقع زیادہ ہے، کیونکہ خیالی نفع انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، ہاں دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، کیا ہی برا مولا اور بے شک کیا ہی برا رفیق ساتھی۔ یعنی یہ بت جو ہیں بہت ہی برے مولا ہیں، بہت ہی برے ساتھی ہیں، جو دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جنات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمانبرداروں پر انعام فرماتا ہے اور نافرمانوں پر عذاب فرماتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا دنیا میں، یعنی ان کے دین کو غلبہ عطا نہیں فرمائے گا، اور آخرت میں ان کے درجات بلند نہیں کرے گا، جو یہ سمجھتا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھے کہ اس کا یہ داؤ کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ضرور مدد فرمائے گا، جسے اس سے جلن ہے، حسد ہے، وہ اپنی انتہائی صحیح ختم کر دے، اور جلن میں پھانسی پر لگ کر مر بھی جائے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے نبی کی ضرور مدد فرمائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آیتیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا، بے شک مسلمان اور یہودی، والصابئین، اور ستارہ پرست، ستارے کی پوجا کرنے والے، والنصارى، اور نصرانی عیسائی، والمجوسا، آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے، والذین اشرکوا، اور مشرک، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کہ مومنین کو جنت عطا فرمائے گا اور تمام کافروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں و زمین میں ہیں، والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور تارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور چوپائے جانور۔ یہاں سجدے سے مراد سجدائے خضوع، جیسا اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑانا، جھکنا، دل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، یہاں یہ مراد ہے سجدہ خضوع، جیسا اللہ چاہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت آدمی یعنی مومنین، وہ سجدہ خضوع بھی کرتے ہیں اور سجدہ عبادت بھی کرتے ہیں، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، ظاہری سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، ان کے دل اللہ کی خوف سے کانپتے بھی ہیں اور دل بھی جھکے ہوئے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت وہ ہیں
جن پر عذاب مقرر ہو چکا یعنی کفار۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ذلیل کرے اس کی بدبختی کی وجہ سے تو ایسے شخص کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدہ عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے اور دل سے اللہ کے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں فرمایا گیا جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچائے، دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑے، یعنی مومنین اور تمام قسم کے کافر۔ اللہ کے دین کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں انہوں نے بحث کی۔ مومنین نے اللہ کی شان بیان کی اور کافروں نے توہین و بیعت بھی کی۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں، یعنی آگ انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی۔ جس طرح کپڑے تیار کیے جاتے ہیں اس طرح ان کے لیے آگ تیار کی گئی ہے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ایسا تیز گرم کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو یہ ایک قطرہ پہاڑوں کو گلا ڈالے، پگھلا ڈالے۔ تو یہ گرم کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں، یعنی اس سے کھالیں بھی جل جائیں گی، ان کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بھی جل جائے گا۔ یعنی یہ گرم پانی صرف اوپر ہی نہیں جلائے گا، ظاہر باطن دونوں جلا دے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ ان کی کھالیں جل جائیں گی اور ساری چیزیں جل جائیں گی، پھر انہیں ویسا ہی کر دیا جائے گا، پھر جلیں گے، پھر دوبارہ وہ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں جن سے ان کو مارا جائے گا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، یعنی جہنم میں سے وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو ہتھوڑے مار کر انہیں دوبارہ اسی میں لوٹا دیا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ اللہ راضی ہو،